لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ آیات سورہ صاد کی ہیں اور مضمون یہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم اپنی ذات کے اعتبار سے نہایت عظیم الشان، عالی مرتبت اور وعظ اور نصیحت سے بھرپور عزت والی اور عظمت والی کتاب ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ قرآنی تعلیمات کا انکار کریں تو صرف محض ہٹ دھرمی تکبر کی وجہ سے کریں گے۔ قرآن کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ کوئی بھی سنے دل میں بات اترتی ضرور ہے، لیکن ماننا نہ ماننا یہ آدمی اپنے آپ کو بڑا تکبر یا خاندانی منافرت یا پھر یہ سمجھنا کہ اگر میں مان لوں گا تو دنیا کیا کہے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ مانتے اس وجہ سے نہیں ہیں کہ غرور اور تکبر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ آج کی آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں جس جماعت نے بھی مخالفت، غرور، تکبر اختیار کیا وہ تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے عذاب متکبرین کو آ کر پکڑتا ہے تو چارہ نہیں ملتا، پھر اس وقت جب عذاب آتا ہے تو شور شرابے سے کام نہیں چلتا، ہائے پکار کرنے سے اس وقت جب اللہ کی طرف سے آزمائشوں اور مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں تو اس وقت شور مچانے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ نے آج کی آیت، پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ دیکھو ہم نے بہت سے متکبروں کو ہلاک کیا اور ان کی ہلاکت کے وقت بڑی ہائے پکار کی، فرعون نے بھی ہائے پکار کی، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو وہ وقت خلاصی کا نہیں ہوتا، چھٹکارے کا نہیں ہوتا۔ اللہ آج کی ایک آیت میں ایک بات اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار ہوتا تھا تو وہ لوگ ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تعجب ہے، اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہم میں سے آدمی بھیج دیا، انسان بنا کر بھیج دیا، ہماری قوم کا ایک فرد آ گیا اور آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے، میرے اوپر اللہ کا فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ اس بات سے کیوں تعجب ہوتا ہے؟ تعجب تو تب ہوتا کہ اللہ غیر مخلوق کو، جو انسان کی مخلوق کے مشابہ نہ ہو، کسی جنات کو بھیجتے، کسی فرشتے کو بھیجتے، اور وہ فرشتہ آ کر کہتا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، تو یہ بات تعجب کی ہوتی۔ یہ تو بات کوئی تعجب نہیں ہے کہ جانا پہچانا آدمی، اور تمہارے میں سے وہ آدمی جس کو تم بڑا معزز سمجھتے تھے، وہ آدمی جس پر سب کا اتفاق تھا، جس کو بزرگ ہر ایک مانا کرتا تھا، جس کی سچائی پر تم لوگ متفق تھے، وہ آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کرتا ہے، تو یہ تو بات کوئی تعجب کی نہیں ہے۔ تعجب تو تب ہوتا کہ کوئی جنات آ کر کہتا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت یہ کہتے کہ اے اللہ انسانوں میں سے کیوں نہیں بھیجا، یہ تو فرشتے ہیں، یہ جنات ہیں، انہیں تقاضا نہیں ہوتا، اے اللہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ انسانوں میں سے آ گیا، جس کو کھانے کی بھی حاجت ہے، پینے کی بھی حاجت ہے، جس کو مستورات کی بھی ضرورت ہے، اللہ نے ایسا آدمی بھیجا جو انسان تھا، جس طرح کہ ہمارے تقاضے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس سے پہلے سے عرب کے لوگ، کفار مکہ، آپ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے، جب آپ کی عمر 35 سال تھی، کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، بوسیدہ ہو گیا تھا، لیکن جب بات آئی حجر اسود کے تعمیر کرنے کی، لگانے کی، تو آپس میں وہ لوگ لڑ پڑے اور کہنے لگے کہ میں لگاؤں گا، فلانے قبیلے والے لگائیں گے۔ پھر ان میں سے کسی آدمی نے یہ فیصلہ کیا کہ کل کو حرم محترم میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ لگائے گا۔ چنانچہ ابو امیہ بن مغیرہ، جو قریش میں سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا، اس کی رائے یہ بنی کہ کل حرم محترم میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس کا فیصلہ مانا جائے گا، وہ جو کہے گا وہ ہوگا۔ چنانچہ اگلے دن دیکھا دیکھنے والوں نے کہ حرم محترم میں سب سے پہلے اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ آمنہ کا در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف لا رہے ہیں۔ سب نے کہا ہذا محمد الامین رضینا ہذا محمد، کہ تو محمد ہیں، یہ امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ فرمایا، ایک چادر منگائی، چادر میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے سے کہا، قبیلے والوں سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑو اور پھر کعبے کے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس طرح حجر اسود کعبے کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح عرب کا جھگڑا سارا نمٹ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام عرب کے درمیان تھا، اور پھر جب آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے اللہ نے مالا مال فرمایا تو 3 سال تک آپ دعوت دیتے رہے، لیکن اللہ نے فرمایا 3 سال کے بعد جب آپ کی عمر 43 سال کی ہو گئی کہ اے محمد اب کھلے عام علی الاعلان آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ آپ کوہ صفا پر چڑھے، قبائل قریش کو نام بنام لے کر آپ نے پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تم کو یہ بتلاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو اس وقت سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، ہم آپ کی بات کو سچائی کے ہم نے آپ کو سچائی کے علاوہ کبھی نہیں پایا، ہم آپ کا
ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت علی الاعلان بت پرستی کی حقیقت کو بیان کیا، لوگوں کو کفر و شرک سے روکا، تب قریش عداوت پر، دشمنی پر آمادہ ہو گئے، اور پھر سب کسی نے یہ کہا کہ تمہارا ناس ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ اور کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو ساحر کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے دیوانہ کہا، مجنوں کہا۔ آج کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کے ساتھ برابر آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور جو متکبر قوم ہیں اللہ ان کو بہت زیادہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ آپ کے اوپر آپ کو الزامات لگا کر تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو حزن ملال ہوگا، لیکن اصبر علی ما یقولون، آپ ان کے اقوال پر صبر کرتے رہیے۔ دیکھیے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، دن بھی رکھا، رات بھی رکھی، ظلمت بھی رکھی، تاریکی بھی رکھی، نور بھی رکھا۔ اللہ اگر چاہتے تو سب کو مجبور کر دیتے اس بات پر کہ میرے محمد کی بات مانو، لیکن اللہ کی حکمت کے خلاف یہ بات ہو جاتی کہ اللہ سب کو اسلام پر مجبور کر دیتے۔ جس طرح اللہ نے انسانوں کے اندر نیک بھی رکھے ہیں، برے بھی رکھے ہیں، جنات کے اندر بھی اچھے ہیں، برے ہیں، گویا کہ ضدین کا مجموعہ ہے دنیا، ہر طرح کی چیزیں ہیں، رات بھی ہے، دن بھی ہے، تاریکی بھی ہے، نور بھی ہے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو سب کو اچھا بنا دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہو جاتا کہ اللہ نے سب کو مجبور کر دیا دیندار بننے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں مجبوری کوئی نہیں، تمہارے سامنے راہ کھلی ہوئی ہے، اگر چاہو تو تاریکی کو اختیار کرو، اگر چاہو تو نور کو اختیار کرو، اگر چاہو تو اپنے لیے خیر کے راستوں کو چنو، اگر چاہو تو اپنے لیے برائی کے راستے کو چنو۔ اللہ نے یہ دنیا دار الابتلاء اور دار الامتحان بنایا ہے، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کو چاہے اس کو اختیار کرے، اور اس پر اللہ نے انعامات کے وعدے بھی بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال آج کی آیات میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کتنے ضدی اور ہٹ دھرموں کو ہم نے ختم کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے دین کے کام کرنے والوں، برابر آپ اپنا کام کرتے رہو، اللہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کو خود سمجھ لیں گے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ، اور ان سے پہلے یعنی جن لوگوں نے قرآن کو نہیں مانا ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو، جب سے دنیا بنی ہے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، تو انہوں نے اس وقت آوازیں دیں، یعنی شور اس وقت مچایا جب اللہ ہلاک کرنے لگے، جب چھٹکارے کا وقت رہا نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، یعنی انہی کا خاندان، اور عرب میں سے، انسانوں میں سے آ گیا۔ وہ لوگ تعجب کرنے لگے، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا وہ جھوٹا جادوگر ہے۔ یہ تب کہا جب اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی، اس وقت غالباً آپ کی عمر 33 سال تھی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب،
کیا اس نے سارے، وہ کہا کرتے تھے کیا کفار قریش، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی۔ یعنی کفار کہا کرتے تھے کہ محمد ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے آئے ہیں، تو ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے کبھی نہیں سنا کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ یہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو یہ بات یعنی ایک خدا کی عبادت کی بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، یہ اور کچھ نہیں، من گھڑت بات ہے۔ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ، کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ بھی نہیں چکھا ہے۔ سبحان اللہ۔